جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو بڑا عجیب معاملہ بن گیا ہے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پاکستان 1947 کو بنا ہے۔ کوئی بھی پاکستانی اس سے انکار نہیں کر سکتا، بلکہ پاکستان سے باہر جو پاکستانی نہیں ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ پاکستان 1947 کو بنا ہے۔ کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ پاکستان 1947 کو نہیں بنا بلکہ 1940 کو بنا ہے، یا 1960 کو بنا ہے، یا 1951 کو بنا ہے۔ کوئی یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ پاکستان 1947 کو جی بنا ہی نہیں ہے، یہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت حال کا بیان ہے، یہ ایک امر واقع ہے کہ پاکستان 1947 کو بنا ہے۔ کوئی انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی نا؟ آگے چلیں۔ مغلوں کی حکومت بنی ہے، مغلوں کی حکومت گزری ہے، اس سے کسی کو انکار ہے؟ چاہے وہ برصغیر کا باشندہ ہے یا برصغیر کا باشندہ نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ مغلوں کی حکومت گزری ہے۔ یہ ایک حقیقت حال کا بیان ہے، یہ ایک امر واقعہ ہے کہ مغلوں کی حکومت جی نہیں گزری۔ یہ لوگ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو جتنے بھی بادشاہ ہیں جو نام لیے جا رہے ہیں، یہ بابر ہے، یہ اورنگزیب ہے، یہ شاہ جہان ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ کوئی یہ کہنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا۔ آپ بھی یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتے کہ جی پاکستان 1947 کو نہیں بنا تھا، اور آپ یہ کہنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتے کہ مغلوں کی حکومت گزری نہیں ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو حقیقت حال کا بیان ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی دو رائے ہوتی ہی نہیں ہے۔ یعنی اس دنیاوی معاملات میں آپ کو یہ جو میں نے مثالیں دی نا، یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ 1947 کو ہمارا جو ہے ملک وہ آزاد ہوا ہے۔ اس طرح یہ دوسری مثالیں میں نے دی، یہ دنیاوی مثالیں ہیں۔ اب آگے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل کی گئی، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ حقیقت کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، یہ حقیقت کا بیان ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی خبر احاد کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمہ تاریخی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایک مسلمہ اسٹیبلشڈ بات ہے کہ کتاب مجید ان پر نازل کی گئی، اور یہ بھی اسٹیبلشڈ حقیقت ہے کہ سنت کو انہوں نے جاری کیا ہے۔ 5 وقت کی صلاۃ انہوں نے پڑھی ہے۔ یہ جو بعض لوگ نمازوں کا انکار کرتے ہیں نا، تو یہ آپ کو یہ مثال بڑی اچھی لگے گی۔ جس طرح آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان 1951 کو بنا ہے، آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ امر واقع کے خلاف جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ جی نمازیں تو 2 وقت کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ 5 وقت وہ پڑھتے تھے، یہ امر واقعہ کا بیان ہے، یہ حقیقت حال کا بیان ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ جس طرح آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ مغلوں کی حکومت نہیں گزری ہے، جی نہیں گزری ہے، یا پاکستان جو ہے 1947 کو نہیں بنا ہے، جس طرح آپ یہ دونوں باتیں ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کوئی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں حج جاری کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طریقے سے نماز پڑھائی اور امت میں جاری کر دی گئی۔ یہ جو عملی نوعیت کے احکامات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیمونسٹریٹ کیا، اس پر عمل کیا، تو سنت وجود میں آئی، ایک پریکٹیکل شکل وجود میں آئی، اور وہ ہم تک منتقل ہوئی ہے، اور آج بھی ہم منتقل کر رہے ہیں۔ یہ امت قرآن مجید کو بھی منتقل کر رہی ہے، اور یہ امت سنت کو بھی منتقل کر رہی ہے۔ یہ جو ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، یہ ہم کسی روایت کی بنیاد پہ نہیں مانتے۔ یہ قرآن مجید جو ہے، یہ خبر واحد کی بنیاد پر ہم نہیں مانتے، یہ سنت ہم خبر واحد کی بنیاد پر نہیں مانتے، بلکہ مسلمانوں کا پورا علم اور عمل
علم کے ذریعے سے وہ قرآن مجید کو منتقل کر رہے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے سنت منتقل کر رہے ہیں کہ 5 وقت کی صلاۃ پڑھنی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، علمی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مسلمان ہمیشہ سے اور ان 1400 سالوں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ قرآن مجید کا انتقال کر رہے ہیں، تواتر اجماع کے ذریعے سے سنت کا بھی انتقال کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی ہم سنت کو نہیں مانتے، نمازیں 2 وقت کی ہیں، یہ بالکل غلط باتیں ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ پاکستان 1947 کو نہیں بنا۔ امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔